جیسے ہمارے بچے قتل ہوئے ویسے ہی اس کو قتل کرنا چاہیے. خون کے بدلے خون چاہیے مجھے. جیسے میرے ہسبینڈ کو گولیاں لگی ہیں اسی طرح اسے بھی گولیاں لگیں. پریشر تو ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے، ایجنسیوں کا بھی ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کا بھی ہے کہ آپ جو ہے نا خون بہا لے لو. ہمارا جو موقف پہلے دن تھا آج بھی وہی ہے، ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے. پیسوں سے خون معاف ہو جائے گا؟ نہیں، غلط ہے. اپنے بھائی کا خون ہی چاہیے. مارتے جائیں گے تو ہم ان کو چھوڑتے جائیں گے، خون بہا لیتے جائیں گے، یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے. مینوں خون دا بدلہ خون چاہیے. اس قسم کی انفارمیشن کو دیت کے لیے ہمیں ملنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم اس کے ملیں گے بھی نہیں، لینے کے دور کی بات ہے. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی. یو واچنگ کراس فائر. میں ہوں مہر بخاری. ابھی جو آپ دیکھ رہے تھے یہ فہیم اور فیضان کے ورثا ہیں کہ جو خون کا بدلہ خون کی شکل میں مانگ رہے تھے اور تسلیم یہ کر رہے تھے کہ ان پر حکومتی اداروں کا دباؤ ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹوں کی لاشوں کا سودا دیت کی صورت میں وصول کر لیں. کیا دولت کا نشہ اتنا سر چڑھ کے بولتا ہے کہ جوان بیٹوں کی لاشوں سے لپٹ کر رونے والی مائیں اپنے بیٹوں کے قاتل کی بلائیں لیں اور حکومت قاتل کو انا فنا پاکستان کی سرحدوں سے، اس کی فضاؤں سے ہزاروں میل دور لے جائے؟ یا پھر فہیم اور فیضان کے ورثا کی ریمنڈ ڈیوس کو معافی دینا زبردستوں اور صدا کے جابروں کی ہیبت کا مظہر ہے؟ وقت ہی یہ بتائے گا ہمیں. ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی باتیں بھی سنی جو ان کے لواحقین تھے. 90 کی دہائی میں آپ کو بتاتے چلیں ایک با اثر امریکی جو تھا اس نے یہ کہا تھا آن ریکارڈ کہ پاکستانی وہ قوم ہے کہ جو پیسوں کے لیے اپنی ماں تک کا سودا کر لیتے ہیں. اس بیان پر ہماری غیرت جاگی، لیکن پھر وہ پاکستانی کے جن کے اشاروں پر پاکستان کی ریاست ایک رقاصہ کی طرح تھرکتی بھی ہے اور جھومتی بھی ہے، انہوں نے ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا اور ڈالروں نے جو ڈالروں نچھاور ہوئے اس کے مزے بھی لوٹے گئے باقاعدہ طور پہ، ہمیں تاریخ بتاتی ہے. اب ان فیصلہ سازوں نے ڈالر لیے اور عافیہ کو بھی بیچ ڈالا. گوانتانامو بے میں خریدے ہوئے پاکستانیوں سے کس طرح کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ کتنے لوگ ادھر پڑے ہوئے ہیں، یہ اب کوئی بتانے والی بات نہیں رہی. غرض روشن دماغوں نے کئی بار غیرت کو عقل کا ٹیکا لگا کر وقار کے سودے کیے. ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پر جس طرح قوم کو بے خبر رکھا گیا، جس طرح فہیم اور فیضان کے گھر والوں کو آج سے 2 دن پہلے ان کے گھروں سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا اور جس طرح ریمنڈ ڈیوس کو پاکستان سے باہر بھجوایا گیا آج، یہ ریاستی عمل اس امریکی کو جواب ہے کہ جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جس نے ہمیں پیسے کے لیے اپنی ماں تک بیچنے کا تانا دیا تھا کہ ہاں پاکستان میں فیصلہ کرنے کا اختیار رکھنے والے بہت سے ایسے ہی ہیں کہ جیسا اس نے کہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ہمارا ایمان ہے کہ قوم نہیں. ریمنڈ ڈیوس کو پاپڑ بیل کر بری کروا لیا گیا اور ریمنڈ ڈیوس کی رہائی ہمیں یہ پتہ دے رہی ہے کہ ہمارے فیصلہ سازوں نے ایک بار پھر اپنے اس فیصلے کی تجدید کی ہے کہ پاکستانی برائے فروخت، ان کی جانیں برائے فروخت، ان کا خون برائے فروخت، ان کی عزتیں برائے فروخت. آج کی رات فہیم کی مقتول بیوہ سے معافی مانگنے کے نام کرتے ہیں کہ جو آخری سانسیں لیتی اپنے حکمرانوں اور قوم سے التجا کر رہی تھی کہ خون کا بدلہ خون. آئیے آج ہم معافی مانگتے ہیں شمائلہ کی ٹوٹتی سانسوں سے کہ خون کے بدلے ڈالر لینے کا اہتمام کر لیا گیا. معافی مانگتے اس لڑکھڑاتی زبان سے ادا ہونے والے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کہ مکمل بے خبر رکھنے کا انتظام بھی کر لیا گیا. معافی مانگیں اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کہ انصاف ڈالروں کی صورت دے دیا گیا. جہاں ممتاؤں کی بولی لگتی ہو، جہاں مظلوم کو لالچ کے راہ دکھائے جاتے ہوں، کہ جہاں بیوائیں انصاف سے مایوس ہو کر خودکشی کرتی ہوں. بقول نیازی صاحب، اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے. ملتی نہیں پناہ ہمیں جس زمین پر، ایک حشر اس زمین پہ اٹھا دینا چاہیے. آئیے گیس کا تعارف کروائے دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے اطلاعات فردوس عاشق اخوان صاحبہ، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آج MNA مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیوز میں آفتاب باجوہ صاحب، کرمنل لا ایکسپرٹ ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مولانا غفور حیدری صاحب JUIF کے سینئر رہنما ہیں. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے حافظ سلمان بٹ صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سعد رفیق صاحب، آپ ہی سے آغاز کروں گی. 21 کروڑ روپے اور امریکہ کے ویزے، یہ غلط کہا کسی نے؟ دنیا شاید سمجھے گی کہ پاکستانی جو ہیں وہ بکاؤ مائلی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف یہ کہوں گا کہ آج کا دن جو ہے وہ یہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہماری قومی تاریخ کے بدقسمت دنوں میں سے ایک دن ہے اور ساری قوم کے سر جو ہیں وہ جھکے ہیں
اور وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں، قوانین حرکت میں آئے ہیں، قاتل پکڑا گیا ہے، ہتھ کڑی ڈل گئی ہے، جیل میں بند ہے، اب اس کو سزا ملے گی اپنے کیے کی، تو اس کو اپنے کیے کی سزا نہیں ملی. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بات آگے بڑھے گی تو ہم بھی بات کریں گے. ایک تو سچی بات یہ ہے کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کیونکہ ابھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ایجنسیز کا دباؤ تھا اور پاکستانی حکومت کا دباؤ تھا. یہی بات سنی ہے نا، ایگزیکٹ یہ ورڈز ہیں ان کے لواحقین کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو لواحقین والا معاملہ ہے، یہ معذرت کے ساتھ ذرا راوی روڈ چلے جائیں، لاہور ہی میں راوی روڈ، وہاں پہ پوچھ لیں کہ پس منظر کیا ہے ان لوگوں کا. اس کا خطرہ موجود تھا، لیکن جس انداز میں پوری قوم نے ان کی پشتیبانی کی تھی، انہیں دیت کے نام پہ پیسے لینے کا حق تو تھا، لیکن دیت کے نام پہ پوری قوم کو رسوا کرنے کا اور ناک کٹوانے کا حق بہرحال حاصل نہیں تھا. اور کوئی اگر کہے کہ جبر کی بنیاد پہ 18 لوگ جو ہیں وہ وہاں چلے گئے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ ان دو خاندانوں کو، یہاں حافظ سلمان صاحب بیٹھے ہیں، بھائی ہیں میرے بڑے، تحریک انصاف کے کارکنوں اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے ان کو فریکوینٹ ان کے کانٹیکٹ میں رہے ہیں. چلیں حکومتوں کو تو چھوڑ دیں آپ. اور ایک وکیل جو تھے وہ جماعت ہی نے پرووائڈ شاید کیے ہوئے تھے، اسد منظور بٹ صاحب. تو اگر اس طرح کا کوئی پریشر کوئی ان کو ڈال رہا تھا تو اتنا کلوز کوارڈینیشن تھا، انہیں کسی ایک کو بتانا چاہیے تھا. اس کے اوپر ہم آئیں گے اگر آپ اجازت دیں. ایک منٹ میں ختم کر لوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، اور دوسرے جو عدالتی سزا ناجائز اسلحے کے حوالے سے دی گئی ہے اس پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ محض 20,000 جرمانہ اور 50 یا 55 دن کی سزا، یہ اور کوئی پاکستانی کرتا تو یہ سزا عدالت دیتی جو 7 سال تک سزا دینے کی مجاز تھی محض ناجائز اسلحے. ایبسولوٹلی. مگر کیا ساتھ ساتھ مختصر بتائیے کہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ فہیم اور فیضان کے لواحقین پر کوئی دباؤ نہیں تھا؟ کیا وہ بک گئے؟ جی بک گئے. میرا خیال ہے دباؤ اگر تھا تو کم از کم سیاسی لوگوں کا دباؤ بالکل نہیں تھا ان پر، اور اگر ان پر کوئی دباؤ تھا تو انہوں نے کسی کو بتایا کیوں نہیں کہ دباؤ ہے. بہت سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ تنہا تو نہیں تھے. انہوں نے پیسے لیے ہیں، یہ آج نہیں کل پتہ لگ جائے گا کتنے لیے ہیں. یہ کوئی چھپی ہوئی رہے گی بات؟ بلا کیسے چھپی رہے گی؟ عباد الرحمان، عباد کس کا کہہ رہی ہیں؟ عباد الرحمان وہ تیسرے پاکستانی جن کو قتل کیا گیا، وہ آج آن ریکارڈ ان کے بھائی. نہیں ان کا نہیں، وہ میں ویسے لواحقین کی بات کر رہی ہوں. ان کے بھائی آن ریکارڈ میں نے بات کی ہے یہ جو 2 لڑکے قتل کیے ریمنڈ نے، ان کے تو فیملی نے ڈیفینیٹلی پیسے لیے ہیں. 18 لوگ بھگتے ہیں کورٹ میں جا کے، اور انہوں نے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہاں پہ آزادانہ طور پہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور یہ سننے میں باتیں آ رہی تھیں، اب کوئی کہے کہ سننے میں نہیں آ رہی تھیں کہ ان کے ساتھ کوئی رابطے ہو رہے ہیں، لیکن یہ ان کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا. اور اگر کوئی پریشر تھا، کسی نادیدہ قوت کا بھی پریشر تھا، تو وہ کیا اتنے بڑے شہر میں کسی ایک کو بھی نہیں بتا سکتے تھے؟ اتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ساری حکومتی پارٹیز تو نہیں ہیں، انہوں نے بتایا ہی نہیں کسی کو. بٹ صاحب مجھے یہ ایک بات بتائیے کہ ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاسی رہنما کا دباؤ نہیں تھا، ایجنسیوں کا ہو نہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو، اس کے حوالے سے وہ کچھ نہیں کہہ رہے کہ سیاسی رہنماؤں کا نہیں تھا. کیا یہ محض ایک کوئنسیڈنس ہے، اتفاق ہے؟ شہباز شریف صاحب بھی آج صبح چلے گئے، رات کو اہم میٹنگز بھی ہو رہی تھیں، طیارہ بھی پہنچ گیا، جو ہے ضمانتیں جو ورنہ آرڈنریلی صبح کو ہوتی ہیں شام کو بندہ رہا کیا جاتا ہے. 3 گھنٹے عدالت نے کیس سنا، بندہ بری ہوا، جہاز میں چڑھا، نکل گیا. عدالت کا کام ہے نا، اب ہمیں بیچ میں کدھر کی سیٹ 8 بجے سے جہاز چلا تھا. میں جاننا چاہ رہی ہوں کیا سیاسی قیادت بالکل آن ریکارڈ؟ دیکھیے اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو قانونی پہلو ہے، ایک اس میں ہماری آزادی، خود مختاری اور ملک کی سالمیت کا پہلو ہے. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایجنسیاں بھی ہیں، اگر وہ فوج کی ایجنسیاں ہیں تو وہ شاید کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اس ملک کی تاریخ میں. لیکن یہ جو کل میں آپ کو خود اپنی بات کرتا ہوں، کل سمیہ رائل قاضی صاحبہ اور میرے ساتھی ہم ڈھونڈتے رہے ہیں کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں. قاضی صاحب ان کو ملنا چاہتے ہیں.